السلام علیکم خواتین حضرات، چند حسبیال موضوعات کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجی اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. خبروں پر تبصرہ پیش خدمت ہے اور تبصرہ کریں گے جناب عیجی صاحب اور جناب جنید سلیم صاحب. اس میں لچ تل کے عیجی صاحب کو بشت کرنے کی کوشش کریں گے. تبصرہ بعد میں شروع کرنا، پہلے یہ جو اپنا مگ ہے نا چائے والا یہ سامنے رکھو. مجھے اتنے میسیجز ملتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں مجھے، اور تم مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہو کہ جی ناجیہ اور جنید چائے پیتے رہتے ہیں اور عزیزی کو چائے نہیں دیتے. تو نہیں دیتے نا چائے. لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تم لوگ جان بوجھ کے انصاف پسند ہیں. صرف ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے چھپا کے رکھتے ہو. آئندہ کے بعد تم سامنے کپ رکھو گے ہماری طرح. کس لیے رکھا ہوا ہے؟ سامنے پڑا ہوا موڈے پہ رکھ لوں. یہ میں نے رکھا ہے، تم نے نہیں رکھا. اتنے بھی تم میرے ہمدرد نہیں ہو، میں نے رکھا ہے. یہ ویسے دکھا دیں عزیزی صاحب ایک دفعہ سب کو. خواتین و حضرات، مجھے چائے مل چکی ہے آپ کے احتجاج اور ڈبل ٹی بیگ کے ساتھ چائے پیتا ہے. ناظرین یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دیکھ لیں ایک ٹی بیگ ہے، دوسرا کو ڈوب کے نہیں مار گیا اس میں. اچھا جی، آج کی تازہ خبر ہے کہ عمران خان نے کہا ہے پاکستانی قوم کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے. چلو یار، یہ عمران خان صاحب کو کیوں قوم کی امی بننے کا شوق پیدا ہو گیا؟ وہ امی نہیں سورے سورے کہتی اٹھ جا پتر، کام پہ نہیں جانا. وے پتر اٹھ جا، وے تو بھی وے تو نے سکول نہیں جانا. خان صاحب اگر کام پہ یا سکول نہیں جانا ہو تو ہم نے پاکستان ہی پیدا ہونا تھا. اور عمران خان صاحب، آپ قوم کو جگانے کی بجائے ان کو داد دیں. بھوکے پیٹ کبھی نیند آئی ہے؟ نہ بتی نہ پانی، پیٹ بھی بھوکا، بالکل خالم خالی. ایسی حالت میں تو ادھی درجن آپ سونے والی گولیاں کھا کے سوئے تو پھر نہیں نیند آتی. تو یہ بیچاری ویسے ہی سوئی ہوئی ہے. ہائے 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 یار، کیا کام ہے ہماری. یار ایسے تم فضول طنز کرنا شروع ہو جاتے ہو. خان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اتنے خراب حالات ہیں، کروشل حالات سے قوم گزر رہی ہے. اگر ابھی بھی نہیں جاگی قوم تو کب جاگے گی؟ اچھا جی چلو، میری بات کو تو تم نے فضول طنز کہہ دیا. میر تقی میر کو چھوٹا پائی نہیں ہوا. 2 دفعہ اس کے نام میں میر آتا ہے، میر تقی میر. جس بندے کے اگے پیچھے میر لگے ہو، اس کا کہنا ہے سرانے قوم کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گئی ہے. جو قوم بیچاری روتے روتے سو جائے نا، اس کو نہیں جگاتے ہو. پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. ہیلو، مجھے خبر بتاؤ جس پہ میں نے تبصرہ کرنا ہے. آج کی تازہ ترین خبر ہے یار. یار موج کرنے دو، تم تو اتنے سینئر اور منجے ہوئے صحافی ہو، تمہیں نہیں پتا خبر کیا ہوتی ہے. سم تھنگ نیو. اب تو یہ نیو تو نہیں ہے، یہ تو اگلا چونک ٹپے تو پھر یہی گانا لگا ہوتا ہے. پٹرول بڑھ گیا، پٹرول بڑھ گیا، اسے اگلا چونک جائے تو ادھر یہی گیت لگا ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک رہا ہے. موج کرنے دو اسے. 1 تاریخ ہے، منتھ اینڈ ہے، پیٹرول تو بڑھنا ہی بڑھنا تھا. اس میں خبریت تو کوئی نہیں ہے. کوئی خبریت نہیں ہے، اللہ معاف کرے، میں تو کھوتی ریڑھی خرید رہا ہوں. آگے کیا ہے؟ پرویز الہی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے آج اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ پر حملے کی قیادت شہباز شریف کر رہے تھے. یہ دیکھو نا، یہ بات بالکل پرویز الہی صاحب نے ٹھیک کی ہے. 100% ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں یار، کیوں نہیں؟ وہ چشمدید گواہ ہیں، وہ ساتھ تھے اس وقت، ان کی پارٹی کے ساتھ تھے. انہوں نے خود دیکھا یہ انہوں نے کیا ہے. شریف برادران نے، یہ میاں شہباز شریف قیادت کر رہے تھے. عجیب فضول بات کر رہے ہو. اگر ان لوگوں کو اختلاف تھا نواز شریف کے اس عمل سے، اس اقدام سے، تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے. پھر یہ چھوڑ دیا تھا ساتھ، وہ اپنے گھر چلے گئے تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے. میرا مطلب ہے پارٹی چھوڑ دیتے. یار پارٹی بھی چھوڑ دی تھی. ان کو تو اسی وقت غصہ چڑھ گیا تھا. پارٹی پھر جب مشرف آیا تو انہوں نے چھوڑ دی ہے. غصہ ان کا پک رہا تھا، جب پورا پک گیا تو انہوں نے چھوڑ دی ہے پارٹی. ایک بات میری یاد رکھنا، امب اور غصہ جب تک پک نہ جائے اسے استعمال نہیں کرتے. چلو یار تم یہ دیکھو کہ اگر یہ بات درست بھی ہے، الزام ٹھیک ہے کہ شریف برادران نے دانستہ طور پر پلاننگ کر کے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پر، تو کیا اگر انہوں نے غلط کام کیا تھا، ایک شخص نے غلط کام کیا تو دوسرے کے لیے وہ جائز ہے آج کے دور میں؟ پرویز الہی صاحب، مسئلہ ساڈی گال لانا لا اللہ.
گورنر ہاؤس کراچی میں وزیر اعظم کی موجودگی کے دوران بجلی چلی گئی. حسب حال ایک دفعہ پھر بازی لے گیا. واہ 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 واہ. کیسے بازی لے گیا عزیز صاحب؟ یہ بجلی گئی نہیں، خود بند کی گئی ہے. حسب حال کے اینکر نے کہا تھا کہ بجلی بچائیں، اے سی 26 پہ چلائیں. اس کی بات سن کے انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں. عزیز صاحب بند نہیں کی، بجلی چلی گئی. اور نہیں بند کیا، تمہیں نہیں پتا میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. بس کرتے مرشد میرے جہاں بیٹھتے ہیں روشنیاں پھیل جاتی ہیں. اتنا نورانی چہرہ ہے میرے مرشد کا. آنکھیں چندیا جاتی ہیں، پھر یہ والی مصنوعی بجلی بند کرنی پڑتی ہے. نیچرل بجلی نکلتی ہے. اور گرمی کا کیا علاج کرتے ہیں تمہارے مرشد؟ ایسے کول ہیں میرے مرشد. ہائے 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 ہائے. ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جس طرف سے بھی گزر جاتی ہیں. یہ میرے مرشد پاک کے متعلق ہی امیتابھ بچن نے گانا گایا تھا. کون سا؟ جس کا مرشد گورا اس کا بھی بڑا نام ہے. کمرے میں بٹھا لو بتی کا کیا کام ہے. کمرے میں بٹھا لو بتی کا کیا کام ہے. کمرے میں بٹھا لو. اور جس کا مرشد کول ٹھنڈا 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 ٹھنڈا. اور جس کا مرشد کول اس کا بھی بڑا نام ہے. کمرے میں لگا لو اے سی کا کیا کام ہے. یا اسمبلی کا اجلاس میں دیکھ لو، نوید قمر بیچارہ کس لیے سو جاتا ہے؟ میرے مرشد کی ٹھنڈک سے. ملکہ برطانیہ کی بڑی نواسی زارا فلپس کی شادی شاہی پروٹوکول کی بجائے انتہائی سادگی سے کر دی گئی. سادگی سے کیسے نہ کرتی؟ یہ 4 دن پہلے تو منڈا بھی آیا ولیم. وہ ابترا کہتا تھا کہ میں ولی عہد ہوں، میری شادی شاندار طریقے سے ہونی چاہیے. یہ بچوں نے تو روز کا ہی کوتخانہ بنا لیا ہوا. ابترے کہتے ہیں کہ نہیں شاندار طریقے سے کرنی ہے. میں نے کہا پتر پاؤنڈ بہت مہنگا ہو گیا ہے. کہتے ہیں چھوٹا گوشت ہی پکانا ہے. میں نے کہا رہنے تو چھوٹا گوشت، خاندان ہمارا اتنا بڑا اور گوشت چھوٹا. بڑا پکاؤ، کام ہمارے بڑے ہی ہونے چاہیے، اور ویسے بھی بڑا سستا ہے. گوشت بڑا ہی پکاؤ، کون چھوٹا چھوٹا کر کے پکا لینا. کیا ضرورت ہے بیاہ پہ اتنا پیسہ لگانے کی؟ یہ ہماری لڑکیاں 1.5 سال بعد انہیں لڑ کے گھر ہی آ جانے. ناظرین یہ وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. جنید وہ جو تم مجھے سٹوری سنا رہے تھے کہ چائنا والے کو سپر سولجر بنا رہے ہیں اور نکر میں مجھے کلے کھڑے کر کے مجھ پر روب ڈال رہے تھے اپنی دانشوری کا، وہ سب کے سامنے ذرا سناؤ نا تاکہ پتا چلے کہ تم کون سی بات غلط کر رہے اور کون سی صحیح کر رہے. میں تمہیں کون سی سٹوری سنا رہا تھا یا روب ڈال رہا تھا؟ یہ تو عام آج کل رسائل و جرائد میں یہ بات شائع ہو رہی ہے کہ چائنا سپر سولجر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت کر رہا ہے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. میں تو تمہیں صرف تب پڑھتے نا کہ پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، سادہ سی بات ہے. یہ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے انگریزی رسالوں میں شائع ہو رہی ہیں باتیں. تو انگریزی رسالے میں کیا ہے؟ میں نہیں پڑھ سکتا انگریزی رسالہ. نہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ میڈیکل سٹوروں پہ انگریزی میں ہی نام لکھا ہوتا ہے دکانوں کا، جاتے ہی میں پڑھ کے دوائی لیتا ہوں. پاگل تو نہیں میں. یار تم بہت زیادہ مائنڈ کر گئے ہو. بات مائنڈ کر گئے. میں لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی. اتنی مجھے اللہ معاف کرے، مجھے جتنی انگریزی آتی ہے مجھے تو دوائی لینی پڑتی ہے. ایک انگریزی اور ایک چھینکے مجھے بہت آتی. ویسے یار بتاؤ تو صحیح، یہ سپر سولجر چائنا کا سپر سولجر ایک ایسی مصیبت ہے جو آج کل مصیبت یورپ اور امریکہ کے لیے بنی ہوئی ہے کہ وہ صرف چائنا کے ہتھیاروں سے یا نیوکلیر ٹیکنالوجی سے خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ چائنا جو سپر سولجر ڈیولپ کر رہا ہے اس کی ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ غرض ہے، اور اس کی جاسوسی پر وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کہ وہ کس سٹیج تک پہنچ چکا ہے. اچھا. ہاں، اور یہ جو سپر سولجر کا کانسیپٹ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. جینیٹک انجینئرنگ ہے ایک طرح کی سمپل سی، یعنی انسان کا جو تولیدی مادہ ہے ڈی این اے،
اس کی ری سیکوینسنگ کرتے ہیں, اس کی ترتیب بدل دیتے ہیں یہ لوگ. اور بیجنگ کے قریب شینزن کا جو ضلع ہے, ان کا نواحی ضلع ہے, وہاں پر ایک بظاہر بالکل کوئی یعنی باہر سے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر اس قدر جدید سائنسی ریسرچ ہو رہی ہے. وہ ایک ٹرکوں کی ریپیئرنگ ورک شاپ ہے ایک طرف, دوسری طرف ایک بہت بڑا کباڑ خانہ ہے, اور درمیان میں ایک شو فیکٹری ہے. اس شو فیکٹری کے اندر بیجنگ جینومکس انسٹیٹیوٹ نامی ادارہ ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جینیاتی ریسرچ کا ادارہ ہے, جس ادارے نے یورپ اور امریکہ کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی. سر شو فیکٹری کے اندر؟ جی, بظاہر وہ ایک شو فیکٹری ہے جس کے اندر چاکا دیا ہوا لوگوں کو کہ ادھر کو جسوسی نہ کر سکے. باہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اندر بوٹ بن رہے ہیں اور اندر اڈی والے بندے بنا رہے ہیں. تسمیوں والا بندہ بھی مل جاتا ہے, یا کوئی بندہ ڈھیلا پڑ جائے تو اس میں پتاوا بھی ڈال دیتے. یہ تو پھر روبوٹ ہی ہوئے نا جی جو تم بتا رہے ہو. نہیں, مشینی روبوٹ نہیں ہے یار, جیتے جاگتے انسان ہے. دیکھو نا, اصل میں جو انسان کا جینیاتی مادہ ہے ڈی این اے, اس میں جو مختلف پولیمرز ہیں یہ سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کی بیسٹ کوالٹیز ہیں. مطلب اگر مختلف انسانوں کا یہ مجموعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر میں تمہیں سادہ سے یعنی بہت عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں, جو بہت مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری بات سن لو پلیز. دیکھو, اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک, سن رہے ہو نا میری بات؟ سن رہا ہوں جی, سن رہا ہوں جی. مطلب ایک منٹ دیکھو, یہ دیکھو جاگ رہا ہوں میں. چلائیں آپ اپنی فلسفانہ گفتگو. نہیں, فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے, بہت سادہ سا معاملہ ہے. تم جو روب ڈال رہے ہو کہ تمہیں شاید سمجھ آئے یا نہ آئے, تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں روزانہ پتہ پوچھ کے چینل پہ پہنچتا. کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بہت لمبا اور قوی الجثہ آدمی جو ہے وہ عقل مند بھی ہو, یا ایک بہت زیادہ جو عقل مند آدمی ہے وہ جسمانی طور پر مضبوط بھی ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے نا. لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ سپر سولجر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان کے اندر تمام خوبیاں یکجا کر دی جائیں گی. یعنی جو جس ڈی این اے سے اس کو تخلیق کیا جائے گا, اس ڈی این اے میں تمام خوبیاں موجود ہوں گی, سلیکٹیو خوبیاں موجود ہوں گی. یعنی وہ بہادر بھی ہوگا, قدآور بھی ہوگا, مضبوط بھی ہوگا, کئی کلومیٹر دوڑ سکے گا. تقریباً جو ایک اولمپک چیمپئن ہے اس کی سپیڈ سے, وہ صرف 100 میٹر تک دوڑتا ہے, یہ کئی کلومیٹر تک دوڑ سکے گا. 7 فٹ اونچا یہ اونچی چھلانگ لگا سکے گا, بہت زیادہ یعنی منوں کے حساب سے وزن اٹھا سکے گا. اس میں قوت برداشت زیادہ ہوگی, یہ تکلیف اور درد کے احساس سے عاری ہوگا. میں سمجھ گیا ہوں, سپورٹس ماڈل بندے بنا رہے ہیں. ایسے سپورٹس ماڈل گڈیاں نہیں ہوتی, دوڑتی بھی تیز ہیں, مضبوط بھی ہوتی ہیں, چھلانگ بھی لگا لیتی. میں سمجھ گیا. اس منصوبے کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے اس کا خود یہ کہنا ہے کہ اگر اولمپک کمیٹی کو یہ پتا چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے یہ جتنے کام بھی ہم کر رہے ہیں تمام کاموں پر پابندی لگا دے گا. یعنی وہ جو ہے نا ممنوع ادویات پر پابندی لگا دی جاتی ہے, یہ جو طاقت بخش ادویات ہے یہ کھیلوں میں اس کے استعمال پر پابندی ہوتی ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اولمپک والوں کو پتا چل جائے گا تو ہمارے تمام منصوبوں پر پابندی لگا دی جائے گی. اللہ پھڑے, یہ جو سپر سولجر ہیں یہ تو پھر اولمپک میں سارے میڈل چائنا ہی لے جایا کرے گا. ایگزیکٹلی. تو سر اس میں چائنا کی منوپلی کیسے ہو گئی؟ نہیں, چائنا کی منوپلی نہیں ہے, یا کہ یہ کہا جائے کہ کوئی چائنا کے پاس کوئی گیدڑ سنگھ ہی ہے اس جینیٹک ریسرچ کے حوالے سے. ظاہر ہے امریکہ کسی طرح بھی اس سے پیچھے رہنا تو گوارا نہیں کرتا, لیکن یہ ایک ایسا پرٹیکولر فیلڈ ہے جس میں فی الحال چائنا امریکہ سے بہت زیادہ آگے ہے. امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ڈارپا کے نام سے. چائنا اس پر $5.2 بلین خرچ کر رہا ہے, اور ڈارپا میں جو پروجیکٹ جس پر عمل ہو رہا ہے وہ $3 بلین خرچ کیے جا رہے ہیں. لیکن امریکہ جو اپنے سپر سولجر کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے اس میں خوبیاں چینی سپر سولجر سے زیادہ ہیں. اچھا دیکھو یار, ملک انسان بنانے شروع ہو گئے ہیں, ہمارے سے بتی نہیں بن رہی. یہ جو فوربس میگزین ہے اس کی تازہ ترین رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سپر سولجر کا فینومینا ہے یا سپر ہیومن بینگ بنانے پر جو اس وقت مختلف کمپنیز انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, اس کا کل حجم جو ہے وہ $100 بلین سے تجاوز کر گیا. شاباشی, $100 بلین. جی, کیسے بے وقوف لوگ ہیں یار. یہ پیسے ہمیں دیتے, ہم کسی کام میں لگاتے. اس طرح کے بندے تو ہماری میاں والی اور سربوتے میں پھر رہے ہیں, وہاں سے لے جاتے بندے تگڑے تگڑے جوان. یہ میں تمہیں ویسے بتا دوں, یہ جو قدرت کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں نا, ان کا ساری ٹیکنالوجی پٹھی پڑ جانی ہے. یہ بنا رہے ہیں سپر سولجر, قدرت نے ساری عورتیں بنا دینی. اتنی تگڑی تگڑی جوان عورتیں کٹ کے انہوں نے مردوں کے فلوس نکال دینے.
اور قدرت کے کاموں میں کون بول سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خسرے بن جائے. اتنے اتنے جوان اور اتنے 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والا خسرے. انہوں نے تو ویل بھی 5000 سے کٹ نہیں لینی. انہوں نے کہنا بھائی جی ہمارا پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے, ہم 200 میل فی گھنٹہ دوڑتے ہیں. اور اوپر سے طاقتور بہت ہیں یہ سولجر ہے. اور خسرے سولجر ہو گے تو اللہ کو مسکین آدمی ویل پکڑانے آئے, خسرا خوشی سے تاڑی مار کے ویل پکڑانے والا بندہ ہی مار دے. ہائے ہائے. سر یہ سولجرز بن گئے ہوئے. ابھی تو یہ تجرباتی مراحل میں ہے. بہرحال یہ تجربات بھی بہت آگے کی سٹیج تک جا چکے ہیں. لیکن بیجنگ جینومکس انسٹیٹیوٹ میں 20 جانوروں کی خصوصیات کو ملا کر ایک سپر اینیمل اور 9 پودوں کو ملا کر ایک سپر پلانٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ بنایا جا چکا ہے. ایک سپر اینیمل انہوں نے بنایا, شیر ایک بنایا ہے. ہاں, جو بھونکتا بھی ہے اور درخت پہ بھی چڑھ جاتا ہے. اور اگر اس کے اوپر وین لاد دے تو وہ بھی کرتا ہے, اور موقع پہ اس کی سونڈ بھی نکال آتی ہے. سونڈ نکال کے وہ نہا بھی لیتا ہے شراب. اور جب اس کو خارش ہوتی ہے تو خارش ایسے کرتا ہے. ظاہر ہے جو 20 جانوروں کی خوبیوں والا جانور ہے اس میں سارا کچھ ہی ہوگا نا پھر. اچھا بھائی جی یہ سائیکل کے پیچھے بھی دوڑتا ہے شیر؟ پتہ نہیں یار. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. جو بیوقوفوں والی باتیں اکٹھی کر کے لے آتے. خواتین و حضرات, اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اپنی شاعری کا موضوع بتاؤں, میں آپ کو کچھ احتیاطیں بتا دوں. خدا کے واسطے جب میں شاعری پڑھ رہا ہوتا ہوں, سنا رہا ہوتا ہوں تو داد دیتے ہوئے. مسٹر پہلے پوچھ لیا کریں. کیا پوچھ لیا کریں؟ کہ تم کیا کرنے لگے ہو, منہ اٹھاتے ہو, جو چاہتے ہو شروع کر دیتے. وہ دن گئے جب بڑے میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب میری شاعری پھیل چکی ہے پوری دنیا میں, اب مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. بہت زیادہ شاعری کا شوق ہے نا, تو حسب حال میں تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں ہو سکتی. چوک میں کھڑے ہو کے سناؤ جا. بہت اچھے یار, چوک میں کھڑے ہو کے میں نے شاعری کا چھاپا لگایا ہوا. شاعری ایک مشاعرے میں سنانے والی چیز ہے, اور اس وقت مشاعرہ منعقد ہو چکا ہے. کیا اس نے حسب حال کو مذاق بنا کے رکھ دیا. تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو. ناظرین, خدا کے لیے داد دیتے ہوئے احتیاط کیا کریں. جو بچے عیی کے اوپر پھول پھینکتے ہیں وہ یہ ان میں رکھیں کہ اس کے ساتھ گملہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے ٹی وی ٹوٹ جاتا ہے. اور جو عیی کو کچے ویڑے میں بیٹھ کے داد دیتے ہیں وہ ہاتھ ذرا اونچا رکھا کریں, ورنہ مٹی کھوتر کھوتر کے ٹی وی پہ پڑتی ہے. آج کی میری شاعری کا جو موضوع ہے وہ اس طرح ہے. یہ جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تڑا تڑ, اور پاکستان کے بے شمار علاقے واٹری ہو گئے ہیں. آئی مین ہر گلی کے اندر گھٹنے گھٹنے H2O کھڑا ہو گیا ہے. یہ فارمولا ثابت یہ یاد کر کے آیا تھا, بیٹے سے پوچھ کے آیا ہوا ہے. کیمسٹری میں پڑھا ہوا ہے میں نے. دمدمے سے پوچھا تم نے. ناظرین اس کی بات کا توجہ. ناظرین آپ کو اس حوالے سے عیی منظر نامہ پیش کرتا ہے کہ بارشوں میں ٹریفک کیسی چل رہی ہے اور لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. ہائے ہائے. عرض کیا ہے, ارشاد. کبھی دھکے کبھی جھٹکے کبھی سامان گرتا ہے, ذرا سا حوصلہ پیارے سفر یوں ہی گزرتا ہے. وہ سوری, آئی ایم ویری سوری, مائنڈ نہ کیجئے گا, میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. پبلک مائنڈ کرتی ہے کیا یہ پھول کہاں ہے. خدا کے لیے یہ کام کسی سرکس پہ کر لیا کرو جا کے. ذرا سا حوصلہ پیارے سفر یوں ہی گزرتا ہے. کیا کروں اس کا میں. ہوئی بارش اور اس کے بعد سڑکیں موت کے کنویں, رہے کیچڑ مسلسل سر میں جیسے مستقل جوئیں. چلو 2-4 دن تک تو یہ سب منظر گوارا ہے, مگر جب مستقل ہو روڈ بن جاتی چھوارا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ تیرے صدقے جاؤں کیا چھوارے کو روڈ سے تشبیہ دیا, اپنا روڈ کو چھوارے سے تشبیہ دیا. آہا, چھوارے کے اوپر جس طرح کے بٹ ہوتے ہیں اس طرح سڑک پہ پڑ جاتے ہیں. اوہ ہائے ہائے ہائے. عیی فرماتا ہے, بڑے ہی دھیان سے فٹ پاتھ سے خود کو گزارا ہے, پھنسے گر پائیں چا تو پینٹ بن جاتی غرارہ ہے.
جہاں جذبات کو حالات نے بے موت مارا ہے، نظر میں پہلے تو محبوب تھا اب صرف گارا ہے. آیا جی جی پہلی دفعہ محبوب کو گارے سے تشبیہ دی ہاتھوں نے. ایسی گندی شاعری گارا. اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سڑکوں پہ فلودہ کھل رہا ہوتا ہے گارا. تو عجیجی کا عجیجی ایک نیچرل شاعر ہے، جو منظر دیکھتا ہے عجیجی لکھ دیتا ہے. اب گارے میں دیکھو کیا منظر ہے، ذرا بھی دھیان ہٹ جائے تو سارا پاؤں بھرتا ہے، ذرا سا حوصلہ پیارے سفر یوں ہی گزرتا ہے. یہ شلوار اونچی اس طرح سے سفر جاری ہے کہ جیسے ڈانس کے آغاز کرنے کی تیاری ہے. یہ شاعر ہے، یہ ذرا دیکھو. یہ تم دیکھو کہ کیا کیا تشبیہیں دی جا رہی ہے کہ یہ شلوار اونچی اس طرح سے سفر جاری ہے کہ جیسے ڈانس کے آغاز کرنے کی تیاری ہے. یہ کیا کر رہے ہو تم یار؟ سپیڈوں سے گزرتی ہے جو لاری، چھٹے اڑتے ہیں، پھر اس کے بعد پیدل لوگ ساری راہ کڑتے ہیں. کہوں کیسے کہ فوراً بات جو منہ سے نکلتی ہے، چلے پیدل جہاں تک ساتھ منہ میں بیپ چلتی ہے. مگر جو کار میں بیٹھا ہے کب پرواہ کرتا ہے، ذرا سا حوصلہ پیارے. ہائے دندل پڑ گئی. ابھی تو دندل پڑی ہے، تم دیکھنا شاعری کو گنجل بھی پڑ گئی. میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا. جی کو اس وقت فین دیکھ رہے ہیں. لجی عرض کرتا ہے، ضلالت بھی شروع ہے اور اب بستی بھی ہوتی ہے. ضلالت بھی شروع ہے اور اب بستی بھی ہوتی ہے. اچانک کار جب وچکار جا کر بند ہوتی ہے، چڑھا کر پینٹ گوڈوں تک وہ جب نیچے اترتا ہے، شپڑ شپ شپ لگے دھکا طبیعت صاف کرتا ہے. آیا جی تم نے کیسا کیسا مدبر بندہ چکڑ میں گڈی کو دھکا لگاتے ہوئے دیکھا ہے. اٹھا کر لیگز اوپر بائک والے یوں گزرتے ہیں کہ جیسے ریڈ روزوں میں اچانک شوٹ کرتے ہیں. بریکوں سے فری کرتے ہیں، سائیکل چھوڑ دیتے ہیں، توجہ صرف ہینڈل پر ہے، پیڈل چھوڑ دیتے ہیں. چلو مڈ گارڈ دھل جاتا ہے، ٹائر بھی نکھرتا ہے، ذرا سا حوصلہ پیارے سفر یوں ہی گزرتا ہے. یہ پھول تمہیں ساتھ سونگڑے بھی پڑتے ہیں. ہوئے ہوئے فوارہ آئے گارے کا تو منہ کیا اور دامن کیا، یہ کپڑے ایک لمحے میں مکمل پیٹ کر دے گا. مکمل سوٹ چینٹوں نے بنایا وائٹ سے خاکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. جی کہاں سے اٹھا کے مصرا کہاں فٹ کیا، تیری مستری طبیعت ہے. ہاں بھائی یہ اپنا منظر پیش کرنے لگا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہاں ویسپا کہاں چلنا ہے، اب کشتی چلانی ہے. زیادہ تو نہیں ہے، صرف گوڈے گوڈے پانی ہے. چڑھا لیتا ہوں سر پہ، دوسرے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اسی ریزن سے شاپر اور چپو ساتھ رکھتا ہوں. میری مانو تو سی این جی فٹڈ کو بھول ہی جاؤ، منگانی ہے اگر چپو فٹڈ کاروں کو منگواؤ. ملے سکسیس میری بات پہ جو کان دھرتا ہے، ذرا سا حوصلہ پیارے سفر یوں ہی گزرتا ہے. یہ لوٹ لیا تو نے مشارہ ہے، تجھے اب ڈاکو شاعر کا کریں گے لوگ. ناظرین یہاں کام آ رہی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اچھا یار میں آج واقعی تم سے بہت سیریس ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن پلیز پوری سیریسنس کے ساتھ مجھ سے بات کرنی ہے. ایک خاص وجہ ہے جو میں تمہارے ساتھ ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے میرے ذہن میں، ایک الجھن ہے جو تم دور کر سکتے ہو ایک خاص وجہ کے باعث. No problem, tell me, I am damn serious. ہاں سیریس بات یہ ہے کہ کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنی جو اگلی نسل ہے، اپنی جو اولاد ہے، اس کی تربیت یعنی بہتر انداز میں اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس انہیں دکھانے کے لیے حقیقی زندگی میں حقیقی کریکٹرز نہیں رہے جو ہمیں میسر تھے، یعنی ہمارے ماں باپ کو میسر تھے ہماری تربیت کے لیے. ہمارے ارد گرد
کچھ کیریکٹرز موجود تھے جن کے اندر انسانی خوبیاں پورے عروج پر تھیں اور ہمارے ماں باپ کو یہ سمجھانا آسان تھا, ان خوبیوں کے حوالے سے ہماری تربیت کرنا آسان تھا. آج ہمارے جو بچے ہیں انہیں یہ یا ہمیں یہ سہولت میسر نہیں ہے, ہمارے ارد گرد وہ کریکٹرز نہیں رہے. نہیں, اب تو بچوں کے پاس فلموں کے کریکٹر یا ڈراموں کے کریکٹر ہی رہ گئے. ایگزیکٹلی, یہ میں بات پوچھنا اور اس میں بھی بچے جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ سے بیچارے زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ $6 ملین مین عام زندگی میں تو نظر نہیں آتا. سیدھی بات ہے, وہ جو ہے وہ کنگ کانگ وہ عام زندگی میں تو ہوتا نہیں ہے. تو بچے بیچارے پھنسے ہوتے ہیں, وہ $6 ملین مین کی خوبیاں اپنانے کی خاطر وہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی جو ریئل کردار ہیں وہ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں, یا ختم ہو گئے, یا جو حقیقی کردار ہیں جن میں حقیقی انسانی خوبیاں یا خامیاں موجود تھیں یا تو وہ ختم ہو گئے یا ہم نے اپنے بچوں کو ان سے دور کر دیا. یعنی وہ جو ہم اکثر جس کا ذکر کرتے ہیں جس مسئلے کا, کہ ہم نے اپنے محلوں میں, کالونیوں میں, گھروں میں, کمروں میں اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر لی ہیں, ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے. ضرورت سے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ویل پروٹیکٹڈ ہو گئے ہوئے ہیں. وہ تو سیانے بھی کہتے ہیں کہ دیواریں اونچی کرنے سے کمرہ ٹھنڈا رہتا ہے. میں نے کیا کہا تھا, میں نے کیا کہا تھا, سنجیدگی پلیز. نہیں تو یہ سنجیدہ بات نہیں تھی. ہاں ویسے یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ہمارے والد صاحب بڑے بڑے اچھے کرداروں کی مثالیں دیا کرتے تھے. یہ حرام نہ کھانا جو ہے, یا حرام سے گریز کرنا یا نفرت کرنا, یہ مجھے والد صاحب نے یہ کردار دکھایا ہوا ہے باقاعدہ, سنایا نہیں ہوا. ایک بہت بڑے پولیس افسر تھے, وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور معاف فرما دے ان کے گناہوں کو. انہوں نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا, بڑی رشوت لی, بچوں کو انہوں نے فیکٹری ڈال دی, بڑے کاروبار سیٹ کر دیا انہوں نے. ہائے 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 پا جنید, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصے کے بعد ہی انہی بچوں نے جن کے لیے انہوں نے حرام اکٹھا کر کے فیکٹریاں بنائی تھی, ان بچوں نے ان کو اپنی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں ڈال دیا تھا. تم یقین کرو گے کہ مرنے تک وہ مائی بابا بیچارے سرونٹ کوارٹر میں رول کے مر گئے, ان کو پوچھتا نہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی کریکٹر میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک دیکھا ہوا ہے, بالکل اس کا انجام بھی کم و بیش بالکل اسی طرح کا تھا. سر مجھے ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہے آپ دونوں بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھے یا برے کردار معاشرے میں ایسے قریب ہوتے تھے جن کی وجہ سے, جن کو دکھا کے جو کہہ لو کہ رول ماڈل ہوتے تھے, اچھا, جو بچوں کو دکھائے جاتے تھے کہ بیٹا اس طرح کی زندگی گزارو گے تو دیکھو ان کو کیا ثمر مل رہا ہے. مثلا اگر آپ نے کسی بہادر انسان کی مثال دینی ہوتی تھی تو آپ کو آج اگر آپ کو اپنے بچے کو کوئی بہادری کی مثال دکھانی ہے تو آپ کو کوئی ڈراما یا فلم تلاش کرنی پڑتی تھی. اس وقت ہمارے ارد گرد اس طرح کے کریکٹرز موجود ہوتے تھے. کوئی شیخی بکھارنے والا شخص ہے وہ بھی موجود ہوتا تھا, کوئی بزدل انسان ہے اس کی مثال بھی آپ کے ارد گرد موجود ہوتی تھی. اچھا آدمی بھی اپنے محلے میں ہی مل جاتا تھا. مجھے یاد ہے بڑی اچھی. اور میں یہ دیکھو نا, یہ بہت سخی ہے. کہ کیوں اتنا سخی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں حاتم طائی کو دیکھا ہوا ہے, جیتا جاگتا حاتم طائی دیکھا ہوا ہے. اچھا نہیں حاتم طائی کیا, میں نے اس کی تائی کو بھی دیکھا ہوا ہے, اور وہ پٹھیتا آیا کرتی تھی اس کی تائی جو تھی. اور اس وقت اشرف تائی جوڈو کراٹے کا ماسٹر بڑا مشہور ہوتا تھا. اور میری جو ایک تائی تھی نا, یہ تم نے خود کیا تھا کہ سیریس رہنا ہے تم نے, اور یہ تم نے خود مجھے چھیڑا, میں تمہیں بتا. حاتم طائی کے وقت کا مجھے بنا دیا یار. حد ہو گیا تمہارے والی. یہ میرے کو چوتھی پنجویں باری بال کالے نہیں ہوئے, چٹے ہوئے پھر کالے ہو گئے. یار حاتم طائی بھی کوئی ریئل کریکٹر نہیں تھا. مجھے تو غصہ چڑھ گیا نا ریئل. سر واقعی میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ لوگ کہ ہماری ایک اماں جی ہوا کرتی تھی, ہماری عیی تھی. تم یقین کرو گی کہ ایک جس گلی میں ان کا گھر تھا وہاں آگے بازار تھا, یہ سبزی وغیرہ گوشت وغیرہ چیزیں کپڑے کی دکانیں تھی. صحیح. اس کی گلی, وہ اماں جی کی گلی میں سے گزر کے عورتیں ادھر خرید و فروخت کے لیے جایا کرتی. اچھا یار پاج نیت تم یقین کرو گے کہ وہ اماں جی وہ جو تھے وہ روزانہ ایک ٹھنڈا کڑا پانی کا بھرا ہوا باہر اپنی چھوٹی سی گھر کی تھڑی جو تھی نا جی اس کے اوپر رکھ لیتی تھی, ساتھ 2 گلاس رکھ لیتی تھی, ساتھ ہی انہوں نے ایک پیڑھی بچھائی ہوتی تھی جس کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنی سبزی بنا رہی ہوتی تھی. وہاں سے گزرتی ہوئی خواتین ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ دور سے آئی ہوئی اور تھکی ہوئی ہے. ان کو انہوں نے کہنا ادھر آ پہناتی ہے, ادھر آ بیٹا,
ادھر پیڑھی پہ بیٹھ ٹھنڈا پانی پی لے گی، ذرا دور ہیں دکانیں، پانی پی، اس کو پانی گلاس بھر کے پلانا، اس مائی نے یا عورت نے یا بہن نے پانی پی کے آگے چلے جانا اور دعائیں دیتے جانا۔ اب اس اماں کے جو بچے جو ساری زندگی اپنی ماں کو، اپنی دادی یا نانی کو یہ پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے، ان کی زندگی سے ساری زندگی، یعنی ان کو مہمان نوازی سمجھانے کے لیے کوئی اور مثال دینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، انہوں نے زندہ مثال دیکھی ہوئی ہے۔ یار ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے، ہمارے محلے کے نکر پہ ایک موچی بیٹھتا تھا، وہ دور کسی گاؤں سے آ کے ادھر بیچارہ بوری بچھا کے اوپر وہ یہ جوتے سینے کا کام کرتا تھا۔ لو جی سارے محلے کو پتا تھا کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے، روپیہ 2 روپیے، اس وقت تو خیر 4 آنے 2 آنے آنا دے کے تو وہ بوٹ سلواتے تھے، تمہیں پتہ ہی یہ ہاتم تئی کے ویڑے کا ہوں میں۔ لو جناب وہ جو جوتے سینے والا تھا نا، تم یقین کرو گے کہ ہمارے محلے کے 2-3 گھروں سے اس کے لیے روٹی جاتی تھی۔ ایویں گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین یا بزرگ کہہ دیتے تھے اور نکر پہ موچی بیٹھا ہوا بیچارہ توپ میں، جا اس کو روٹی دے کے ساری آپ ہی نہ کھا جاؤ، چلو۔ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہاں، اور 3-4 گھروں سے اس کو روٹی جایا کرتی تھی۔ تم یقین کرو گے کہ اس طرح کی اس کی خدمت دیکھ کے ماں چھوٹا نمانا معصوم سا ہوتا تھا، میرے ذہن میں لالچ آتی ہوتی تھی کہ ماں اللہ معاف کرے، وڈا کے موچی بنوں گا تو مجھے 3-4 گھروں سے روٹی ملا کرے۔ وہ پھر جب میں ذرا شعور پکڑ گیا، وڈا ہوا، تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ خدمت جو ہے، ایک دوسرے کو جو پوچھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، یہ ضروری نہیں کہ بندہ موچی بنے۔ کیوں نہ اپنے ارد گرد جو تمہیں بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے جو مختلف کیریکٹرز ہیں، جو مختلف انسانی خوبیوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کا مائندہ بھی ذکر کرتے رہیں، کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو یاد رکھیں گے تو معاشرہ سیدھا رہے گا، ورنہ تو جس طرف کو ہم چل پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لو تم، آج پٹرول بڑا ہے، اس کے باوجود بابر وان صاحب سخت غصے میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور بڑے مان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں۔ ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ ناظرین آپ کے بے حد اصرار پر ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، ایسے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں آپ کے ساتھ نہیں، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں، اور اللہ کے فضل سے دل و جان سے ساتھ ہوں۔ ہاں، کل تک آپ اسی طرح کاف لیگ کے ساتھ تھی، اور آج کاف لیگ ہمارے ساتھ ہے، میرا کل ان کے ساتھ ہونا پھر آج کام آ گیا نا۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چودھری آپ کی وجہ سے آئے ہیں؟ ہائے تو اور کی لوڈ شیڈنگ تو آگے کے گجراتوں اسلام آباد گئے، یا انہوں نے کبھی قریب سے یوسف رضا گیلانی نہیں دیکھا تھا؟ ہمارے ہمسائے جو ہیں چودھری صاحب، ہمسائے سیالکوٹ اور گجرات بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں نا۔ میں نے تو کئی دفعہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھا کہ چوری صاحب گھر ہیں کہ نہیں، اکثر گھر ہی ہوتے تھے، کبھی پودوں کو پانی لگا رہے ہیں، کبھی ککڑوں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا چوری صاحب آپ اتنے بڑے پولیٹیشن ہیں، چلیں اسلام آباد، چل کے ہماری حکومت میں شامل ہوں۔ اتنے بزرگ بندے کا گھر میں فارغ رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایک بات تو بتائیں، اب مسکراتی کیوں نہیں ہے؟ بس جنید صاحب یہ وزارت اطلاعات نے میری مسکراہٹیں چھین لی ہیں، ورنہ عمر تو میری ہنسنے کھیلنے کی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں جی، 2 ہی تو سمارٹ سی لڑکی ہیں پیپلز پارٹی میں، ایک ہنربانی کھار اور ایک میں۔ ڈاکٹر صاحب ہینا کی تو بات سمجھ آتی ہے، آپ کی سمارٹنس سمجھ سے باہر ہے۔ اصل میں جنید صاحب اس نے مجھ سے 2 دن پہلے ڈائٹنگ شروع کر دی تھی، اگر میں انٹرویو دینے 2 دن بعد آتی نا تو آپ کو اتنی ہنسی نہ آتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے آپ یہ فرمائیں کہ یہ وزارت خارجہ اتنی اہم وزارت ہے اور اتنی کم عمر وزیر کے سپرد کر دی ہے آپ نے؟ دیکھیں جی جنید صاحب، یہ وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات یہ دونوں اہم وزارتیں ہیں اور ہمیشہ سینئر لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ ہماری اس حکومت نے اس دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ دونوں اہم وزارتیں کم عمر لڑکیوں کو دی ہیں۔ ہاں وہ میری ہم عمر ہیں، صرف 4 دن کا فرق ہے، وہ جمعے والے دن پیدا ہوئی تھی، میں منگل والے دن پیدا ہوئی۔ چونکہ عمران خان بار بار نعرہ لگاتا ہے نا کہ ینگسٹر کو آگے لے کے آؤں گا، یہ ملک ینگسٹر ہی چلا سکتے ہیں، تو ہماری حکومت نے سوچا کہ ہم بھی ینگسٹرز کو آگے لے کے آئیں۔ عمران خان کلا کوئی ینگسٹر دتایا لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ اعتراف کر لینا کہ عمران کو فیس کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ کس لیے مشکل ہو رہا ہے؟ وہ کون سا محمد علی کے لیے ہے؟ جس چیز کے ساتھ وہ ساری زندگی شاٹیں مارتا رہا ہے نا، وہ بنتی ہمارے شہر میں۔
ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਟ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ ਛੱਡ। बस बस डॉक्टर साहब आपका ये काम उधर जुल्फकार मिर्जा साहब ने भी संभाल लिया हुआ है। बस जुनैद साहब मेरी और जुल्फकार मिर्जे की किस्मत ही एक जैसी है। बड़ा नरम बयान भी हमारे मुंह से निकलता है तो तेज हो जाता है। हमारे तो बयानों से लोग आलू भी झेल लेते हैं। नहीं डॉक्टर साहब मिर्जा साहब के बयान तो खैर बहुत सख्त होते हैं, आपके अब उतने सख्त नहीं रहे। बस जुनैद साहब वजारत इतलात में आके मैंने तो चुप ही वट ली है। हाथी बन लिए हैं मैंने तो, देख लो मैं तो चद्दर से हाथी नहीं निकालती। कहीं मेरे मुंह से कसोनी ना निकल जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे बयानात से आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। इलेक्शन सर पे है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपने इलेक्शन की क्या तैयारी की है? मैंने 2 सूट सिलवाए हैं और साथ मैचिंग में जूती भी ली है। डॉक्टर साहब मैं इलेक्शन की तैयारी पूछ रहा हूँ। अच्छा मैंने समझा शायद ईद की तैयारी की बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पब्लिक रिलीफ का काम कर रही हैं, आपको प्लान कर रहे हैं, जैसे अब रमजान आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी की है आपने, क्या रिलीफ देंगी पब्लिक को? हाय हाय हमने क्या रिलीफ देनी है, रोजा घंटा पहले खुलवा दिया करो। या रोजों को गर्मियों से खींच के सर्दियों में ले जाएं। को करने वाली बात करो जुनैद, अल्लाह के कामों में हुकूमत तो नहीं ना बोल सकती। अगर आप ये सर्दियों में रोजों वाली रिलीफ चाहते हैं तो फिर 20 साल हमें और हुकूमत करने दें। खुद ही रोजे सर्दियों में आ जाएंगे। मेरा मतलब है डॉक्टर साहब कोई सहर अफ्तार के वक्त को रिलीफ दे दें पब्लिक को। सहर अफ्तार के वक्त क्या रिलीफ दे दें, बाबरमान को परौंठे लगवा दें। या राजा रियाज को पंजाब असेंबली के सामने पकौड़े लगवा दें। या रहमान मलक टुरने फिरने वाला बंदा उसे शहरी के वक्त पीपा खड़काने पे लगा दे। जुनैद साहब ये पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, परौंठा पकौड़ा पीपा पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब वैसे बना तो आपने इसको पीपा पार्टी दिया है। जुनैद साहब ये क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए आपकी बातें सुन लेती हूँ कि आप हमारे शहर के जुआई हैं, वरना मैं सेकंड में हस्बे हाल को बेहाल कर दूं। बड़ा प्रोग्राम लिए फिरता है। डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम को आप इतना पसंद करती है कि आप सुहेल अहमद के लिए लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद होती है, आप खास तौर पर इस्लामाबाद से लाहौर आती हैं और सुहेल अहमद की तारीफ करती हैं उस फंक्शन में। जो इस्लामाबाद से आने वाली बात है ना, वो तो ये है कि मुझे जो भी इनवाइट करता है, जाहिर है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं जाती हूँ। अच्छा। और रह गई सुहेल अहमद की तारीफ की बात, तो मैं वजीर इत्तलात हूँ, मेरा काम है झूठ बोलना। वरना उसकी मैंने किस लिए तारीफ करनी है, बड़ा होता गारा कड्डन वाले बोके करने। फिटे मुसारे मोटियां ते मुंह ही फैले होदा ना, मुराद दे कन्न मोटियां तो बाहर निकले। उते उतरा मोटियां ते बच्चा पाए ते वो मुंह दी वजह तो थले डिग पैंदा। मैं कदली करनी ओदी तारीफ। उतरा नकलां लांदा फिरदा लोकां दी। उतो कहंदा मैं कश्मीरी हां, मेरे कोलों कसम चुका लिया मरासियां दा मुंडा ही। सोखा जी ये था आज का हस्बे-हाल। आपके खतूत, मेल्स, मैसेजेस का शिद्दत से इंतजार रहेगा। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।